الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عربیہ کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے اور اس کی تمرین بھی انشاءاللہ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السابع، 7واں سبق۔ پہلے کچھ الفاظ اور ان کے معانی بیان کر رہے ہیں جو آج ہم سبق میں پڑھیں گے، جن کا استعمال آج کے سبق میں ہوگا۔ سب سے پہلا لفظ ہے طفلن۔ طفلن کہتے ہیں بچے کو، طفلن کا معنی ہے بچہ۔ اس کے بعد ہے طفلتن۔ طفلتن یعنی بچی، بچی کو عربی میں طفلتن کہا جاتا ہے۔ ابن یعنی باپ، امن یعنی ماں، صدیقن یعنی دوست، دوست کو عربی میں صدیقن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ضعیفن یعنی بوڑھا، بوڑھے کے لیے عربی میں ضعیفن استعمال کیا جاتا ہے۔ واو اس کا معنی ہوتا ہے اور، واو اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کاف تمہارا، تمہاری وغیرہ کے معنی میں کاف کا استعمال کیا جاتا ہے، کاف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ طفلن و طفلتن، بچہ اور بچی۔ طفلن کا معنی بچہ، طفلتن کا معنی بچی۔ تو طفلن و طفلتن کیا معنی ہوا؟ بچہ اور بچی، واو کا معنی اور۔ طفلن و طفلتن بچہ اور بچی۔ اس کے بعد ہے ابن و امن۔ ابن مطلب باپ، واو مطلب اور، امن یعنی ماں۔ ابن و امن باپ اور ماں۔ ابی میرے باپ، ابی مطلب میرے باپ۔ یا کا معنی آپ نے پڑھا کہ میرا میری کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرا میری بتانے کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ابی میرے باپ، ابو کا آپ کے باپ، ابو ہو اس کے باپ، ہو کے ذریعے سے کہا جاتا ہے اس کا اس کی، یعنی ہو آتا ہے اس کا اس کے بتانے کے لیے۔ ابو ہو اس کے باپ، ابو زیدن زید کے باپ، امی میری ماں، ام مطلب ماں، یا کا معنی میرا میری، تو امی میری ماں۔ امو کا آپ کی ماں، امہو اس کی ماں، ام کا مطلب ماں، ہو کا معنی اس کا اس کی، تو امہو اس کی ماں۔ امو زیدن زید کی ماں۔ اس کے بعد ہے ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ھذا معنی یہ، صدیق مطلب دوست، یا یعنی میرا۔ ھذا صدیقی یہ میرا دوست ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا صدیقک، ھذا معنی یہ اور صدیق یعنی دوست، کاف یعنی تمہارا تمہاری۔ ھذا صدیقک یہ تمہارا دوست ہے۔ نیچے دیا ہے ھذا ضعیف، ھذا یعنی یہ، ضعیف یعنی بوڑھا، یہ بوڑھا ہے۔ دیکھیں ہر ایک کی تصویر بنائی گئی ہے، تصویر دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بوڑھے کی تصویر بنائی گئی ہے جو لاٹھی پکڑا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بوڑھے لوگ لاٹھی پکڑتے ہیں۔ ھذا ضعیف یہ بوڑھا ہے۔ ذالک طفلہ، ھذا طفلہ، ھذا معنی یہ، طفل معنی بچہ، ہا کا معنی ہوتا ہے، ہو کا معنی اس کا اس کی، تو ھذا طفلہ کا معنی کیا ہوگا؟ یہ اس کا بچہ ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا طفلۃ زید، ھذہ طفلۃ زید، ھذہ معنی یہ، طفلۃ یعنی بچی، زید ایک آدمی کا نام ہے۔ ھذہ طفلۃ زید یہ زید کی بچی ہے۔ ابن و امن و طفل و طفلۃ، باپ اور ماں اور بچہ اور بچی۔ ابن مطلب باپ، واو مطلب اور، امن مطلب ماں اور واو کا مطلب اور، طفل مطلب بچہ، واو کا مطلب اور، طفلۃ مطلب بچی۔ تو اس طرح ہوگا باپ اور ماں اور بچہ اور بچی۔ ھذا طفل صغیر، ھذا کا معنی یہ، طفل کا معنی بچہ اور صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، تو ھذا طفل صغیر یہ چھوٹا بچہ ہے۔ ھذہ طفلۃ صغیرۃ، ھذہ کا معنی بھی یہ اور طفلۃ مطلب بچی، صغیرۃ مطلب چھوٹی، تو ھذہ طفلۃ صغیرۃ یہ چھوٹی بچی ہے۔ تمرین دیکھیے، تمرین حل کرتے ہیں۔
تمرین الدرس السابع، 7ویں سبق کی تمرین۔ پہلے خالی جگہ ہے اور سائڈ میں تصویر بنی ہوئی ہے۔ تصویر میں دیکھیں، آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بوڑھا آدمی ہے۔ تو بوڑھے کے عربی میں کہا جاتا ہے ضعیف، تو کہیں گے ضعیف، یا پھر ھذا ضعیف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خالی جگہ ہے، ایک بچی کی تصویر ہے، اس کے ہاتھ میں گیند ہے، تو کہیں گے طفلۃ و کرۃ۔ کرۃ کے لیے آتا ہے کیا؟ گیند۔ کرۃ کہتے ہیں گیند کو، تو گیند کے لیے عربی میں کرۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ بچی کے ہاتھ میں کرۃ گیند ہے، تو ہم کہیں گے طفل و کرۃ، بچی اور گیند۔ پھر نیچے دیکھیں خالی جگہ ہے اور ایک بچی ہے، تو ہم کہیں گے طفلۃ، خالی بچی کی تصویر ہے، طفلۃ۔ اس کے بعد خالی جگہ ہے اور ایک تصویر میں ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، تو ہم کہیں گے طفل و طفلۃ، خالی جگہ میں طفل اور طفلۃ دونوں لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے تلکا لکھا ہے، پھر خالی جگہ ہے، پھر ایک گیند کی تصویر ہے، ہم کہیں گے تلکا کرۃ، کیونکہ گیند کو عربی میں کہا جاتا ہے کرۃ۔ اس کے بعد نیچے ذالکا لکھا ہے، پھر خالی جگہ ہے اور ایک بوڑھے آدمی کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے ذالکا ضعیف، وہ بوڑھا ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں ایک خالی جگہ ہے اور بچہ ہے، ایک بچی ہے اور ایک گیند کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے طفل و طفلۃ و کرۃ، بچہ، بچی اور گیند۔ اس کے نیچے دیکھیں ایک خالی جگہ ہے، اس کے بعد دو بچے ہیں اور ایک کتاب ہے، تو ہم کہیں گے زید و کتاب و خالد، اس طرح کہہ سکتے ہیں اگر دونوں کا نام الگ الگ سمجھیں، یا پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ طفل و صدیقہ و کتاب، بچہ اور اس کا دوست اور کتاب۔ اس کے نیچے دیکھیں خالی جگہ ہے، اس کے بعد دو تصویر ہے، ایک تو بیگ کی تصویر ہے اور ایک تختی کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے بیگ کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے محفظۃ اور تختی کو کہا جاتا ہے عربی میں لوح، تو ہم کہیں گے محفظۃ و لوح۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ، اس کے بعد ایک دوات اور قلم کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے دوات و قلم۔ اب اردو سے عربی بناتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا جملہ ہے، یہ زید کا قلم ہے۔ اے کے لیے عربی ھذا، ھذہ وغیرہ، زید ایک آدمی کا نام ہے، قلم قلم، تو یہ زید کا قلم ہے، ھذا قلم زید، یہ زید کا قلم ہے۔ نمبر 2، وہ میری کتاب ہے۔ او کے لیے کہا جاتا ہے ذالکا، میرا میری کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے، اور کتاب کتاب، تو وہ میری کتاب ہے، ذالکا کتابی، وہ میری کتاب ہے۔ نمبر 3، یہ تمہارا دوست ہے۔ اے کے لیے ھذا، ھذہ کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ، اور تمہارا کے لیے کاف کا استعمال کیا جاتا ہے، دوست کے لیے صدیق کا، تو یہ تمہارا دوست ہے، اس کے عربی کہیں گے ھذا صدیقکا، یہ تمہارا دوست ہے۔ نمبر 4، وہ اس کا دوست ہے۔ وہ کے لیے ذالکا، اس کا، اس کے لیے ہو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور دوست کے لیے صدیق، تو اس کی عربی ہوگی ذالکا صدیقہ، وہ اس کا دوست ہے۔ نمبر 5، یہ اس کی بچی ہے۔ اے کے لیے عربی میں کہتے ہیں ھذا ھذہ، کیونکہ یہاں بچی ہے مؤنث ہے تو ھذہ کہیں گے، اور اس کا، اس کی کے لیے کہتے ہیں، اس کی اگر ہے تو ہو کہتے ہیں، ہو، اور بچی کے لیے طفلۃ کہتے ہیں، تو یہ اس کی بچی ہے، ھذہ طفلتہ، ھذہ طفلتہ، طفلۃ بچی، اور ہو سے میں لگا دیں گے تو اس کی بچی، ھذہ طفلتہ، یہ اس کی بچی ہے۔ نمبر 6، یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے۔ یہ یعنی ھذا ھذہ دونوں میں آتا ہے، اور بوڑھا کے لیے ضعیف استعمال کیا جاتا ہے، لاٹھی کے لیے عصا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے، تو اس کی عربی ہوگی ھذہ عصا ضعیف، یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے۔ نمبر 7، یہ بچے کا قلم ہے۔ اے کہتے ہیں ھذا، اور بچہ طفل، قلم قلم، تو اس کی عربی ہوگی ھذا قلم طفل۔ نمبر 8، وہ بچے کی کتاب ہے۔ وہ کے لیے کہیں گے ذالکا، بچے کے لیے کہیں گے طفل، کتاب کے لیے کتاب، تو اس کی عربی ہوگی ذالکا کتاب طفل۔ نمبر 9، یہ بچے کی گیند ہے۔ اے کے لیے ھذہ، اور بچے کے لیے
طفل گیند کے لیے کرتن، تو کہیں گے ہاذہ کرتو طفلن، یہ بچے کی گیند ہے۔ نمبر 10 بچہ اور بچی اور گیند، بچے کے لیے طفلن، بچی کے لیے طفلتن، گیند کے لیے کرتن، تو کہیں گے طفلن و طفلتن و کرتن، طفلن و طفلتن و کرتن، بچہ اور بچی اور گیند۔ نمبر 11 تختی اور بلیک بورڈ، تختی کے لیے لوحن اور بلیک بورڈ کے لیے سبورتن، تو اس کے عربی بنائیں گے لوحن و سبورتن۔ نمبر 12 قلم اور دوات، قلم کو عربی میں قلم کہتے ہیں، دوات کو دوات کہتے ہیں، اور کے لیے واو آتا ہے، تو کہیں گے قلم و دواتن، قلم اور دوات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، اور ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔